موضوع الدرس في أحوال المنافقين سورة المنافقون تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں منافقون کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ سابقہ آیات مبارکہ سے بھی ہے کہ اس میں بھی تو یہود کے اعتراضات کے جواب دیے گئے تھے. یہودیوں نے جو اعتراض کیے تھے اس کا رد آیا تھا سورۃ الجمعہ میں، جیسا الحمدللہ آپ پڑھ چکے. تو اس میں بھی منافقون کا ذکر ہے. اور بعض علماء نے اس کا اور ربط بھی بیان کیا. انہوں نے فرمایا کہ پچھلی آیات میں تعظیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ جب اللہ کا پیغمبر خطبہ دے رہا ہو تو تمہیں یہ نہیں چاہیے کہ تم تجارت کے لیے یا مال کے لیے یا کھیل کود کے لیے اللہ کے پیغمبر کو اکیلے چھوڑ دو. اذا رأوا تجارتا او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما. تو یہ تنبیہ تھی کہ کبھی ایسا نہ کریں. عظمت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ حضور پاک نماز پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، بات فرما رہے ہیں، ہر حال میں سننا ہے ادب کے ساتھ. اور اس کے فوراً بعد سورۃ المنافقون کا ذکر آیا کہ تم پھر اس طرح سے نہ کرو نا جیسے منافق ہیں کہ ظاہر میں کچھ ہے اور باطن میں کچھ ہے. تو ترک تعظیم رسول جو ہے یہ منافقوں کا شیوا ہو سکتا ہے، مومنین کا شیوا تو نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد فوراً سورۃ المنافقون کا ذکر کیا. اور اس کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یاد رکھو اب پہلے بھی آیا کہ قالوا نشہد، اس کے رد میں بھی اللہ نے فرمایا واللہ یشہد، لیکن درمیان میں آیا کہ واللہ یعلم انک رسول.
تو یشہد یعلم نشہد میں کوئی فرق ہے؟ ایک جگہ لفظ آتا ہے یشہد، ایک جگہ آتا ہے یعلم. تو علماء فرماتے ہیں کہ ہاں بالکل فرق ہے. یعلم جو ہے وہ مطلق علم کی دلالت کر رہا ہے، اور جہاں لفظ یعلم کے بجائے یشہد کا آئے تو وہاں گویا معنی حلف کا بھی آتا ہے، قسم کا بھی آتا ہے. اسی لیے قسم کو، حلف کو شہادت کہتے ہیں نا، بھی تم شہادت دو، ولا تک تم الشہادہ، شہادت کو چھپایا نہ کرو. تو شہادہ کو حلف بھی کہتے ہیں، قسم بھی کہتے ہیں، لیکن لفظ علم کو تو قسم نہیں کہتے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تو یہ تو قسم نہیں ہے. لیکن جب کوئی آدمی کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، تو اب اس میں ایک قسم کا پہلو بھی ہے اور تاکید بھی ہے کہ لفظ شہادت. اسی لیے نشہد اللہ الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دیکھیں جب آپ التحیات پڑھتے ہیں تو آپ وہاں کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ. وہاں بھی لفظ شہادت کا استعمال. تو اس لیے انہوں نے گویا یہ قسم کھا کے بڑی پکی شہادت دے رہے ہیں کہ جی آپ اللہ کے رسول ہیں، اور کلام بھی مؤکد کر رہے ہیں. یاد رکھو انا تاکید کے لیے ہے، کاف خطاب تاکید کے لیے ہے. تو اس لیے منافقین نے آگے کیا کہا کہ قالوا نشہد انکا، ان تاکید کا خطاب تاکید، لام تاکید، انکا لرسول اللہ. اچھا اب آگے اللہ کو فرماتے ہیں واللہ یعلم انکا لرسولہ. تو پہلے تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ بات سمجھیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اور جب آپ کی طرف وحی آ رہا ہے، جبریل آ رہا ہے کہ اذا جاءک المنافقون، دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اللہ آپ کو بذریعہ وحی بتلا رہے ہیں نا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ. لیکن آگے اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول. تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ جب کسی سچے پیغمبر کو، صادق الامین کو، اور جو رحمت للعالمین ہو، جو ہر دوست دشمن پہ کرم اور مہربانی فرمانے والے ہوں، کوئی ان کو بھی دھوکہ دے کے جھوٹی گواہی دے اور جھوٹ بولے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ اندر وہ نہیں مانتا، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ غم نہ کریں، میں جو جانتا ہوں بس کافی ہے کہ آپ میرے رسول ہیں. واللہ یعلم. اللہ جانتے ہیں، نہیں مانتے نہ مانے. اسی لیے آپ دوسری آیت کو سامنے رکھیں تو پھر آیت سمجھ آ جائے گی. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ ذات پاک جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تاکہ اس کے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں. اور آگے فرمایا وکفی باللہ شہیدا. میرا مدنی تیری رسالت پہ میری گواہی کافی ہے، اور کسی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر مانے تو مانے، نہ مانے تو نہ مانے، میں جو گواہ ہوں. کل ای شیء اکبر شہادۃ عند اللہ. اللہ کی شہادت سے پھر بڑی شہادت کس کی ہو سکتی؟ تو اس لیے اللہ، اچھا یہاں چونکہ تاکید کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو حضور پاک کو اللہ نے فرمانا تھا نا، اس لیے یہاں اللہ نے یہی فرمایا واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں انک لرسول. لیکن اب منافقین کا جواب جو ہے اللہ نے اسی طرح تاکید میں دیا، جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ قالوا نشہد انک لرسول اللہ. اللہ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اب چونکہ انہوں نے کہا تھا نشہد، اللہ نے کہا یہ واللہ نشہد، اللہ بھی گواہی دیتا تم جھوٹ بول.
تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس لفظ کا، ان کی تاکیدات و توقیدات کا اسی طرح جواب دیا ہے۔ اور یاد رکھو یہ قاعدہ ہے کہ جتنا انکار ہوگا اتنی تاکید ہوگی۔ کیا مانا؟ اب آپ کہتے ہیں جی کہ فلاں آدمی آیا ہے، تو اس نے کہا ہاں جی فلاں آدمی آیا ہے۔ انہوں نے کہا یاد نہیں، مجھے تو پتا ہے کہ وہ نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں وہ آیا ہے۔ اور نے کہا یار تمہیں دھوکہ لگا ہے، وہ بالکل نہیں آیا، وہ کہہ رہا خدا کی قسم وہ آیا ہے۔ تو اب وہ جتنا انکار بڑھتا جائے گا اتنا اس پر ضرب بھی، تاکید اور توقید بھی بڑھتی جائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ جیسے انکار ہوگا ویسے اس کا جواب بھی اسی طرح ہوگا۔ اب چونکہ انہوں نے انکار اور جھوٹ میں بڑی تاکید کی تھی کہ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، لفظ شہادت انا کاف تاکید، لام تاکید کے لیے، اللہ نے بھی اسی طرح کا جواب دیا، فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اور یاد رکھو یہ یہاں موقع اضمار ہے لیکن اظہار کیا گیا ہے۔ بات سمجھیں کہ بعض اوقات موقع اظہار ہوتا ہے، اضمار کیا جاتا ہے، بعض اوقات موقع اضمار ہوتا ہے لیکن اظہار کیا جاتا ہے۔ کیا معنی؟ مقصد یہ ہے کہ یہاں کافی طرح ان المنافقین لکاذبون، یہاں اللہ اتنا فرما دیتے انہم لکاذبون۔ بات سمجھیں، یہاں تو ضمیر کی جگہ تھی نا، کہ ذکر تو منافقوں کا پہلے موجود ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد انہم لکاذبون۔ لیکن فرمایا نا اظہار کہ ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ نے لفظ منافقین ظاہراً اظہار کر دیا، موقع اضمار تھا لیکن اظہار کر کے ان کی تردید مقصود تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہم نہیں فرمایا، ضمیر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ان المنافقین لکاذبون۔ اب یہ بات سمجھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تحقیق منافقین جو ہے وہ جھوٹے ہیں۔ بات سمجھو، سوال سمجھ نہ آئے نا تو پھر جواب کیا سمجھ آئے گا؟ اب مشکل یہ ہوتی ہے نا کہ آدمی سوال ہی نہ سمجھے تو پھر جواب تو دماغ کے اوپر سے نکل جائے گا نا، یا سوال کا جواب اتنا مشکل دیا جائے کہ جیسے استاد کسی طالب کو پڑھا رہا تھا تو اس نے کہا بھائی اسد کہتے ہیں عربی میں شیر کو۔ اچھا اب طالب کو سمجھ نہ آیا، اس نے کہا مل اسد یا استاد، اسد کیا ہوتا ہے؟ تو استاد نے فرمایا غضنفر، یعنی جس کو اسد کا معنی نہیں آتا شریف لڑکے وہ غضنفر مٹی سمجھے گا۔ اب مشکل تو یہ ہے نا کہ پہلے آپ سوال سمجھیں، اگر سوال ہی سمجھ نہ آئے تو پھر جواب تو سمجھ آ ہی نہیں سکتا نا کسی طرح۔ اب اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، ٹھیک ہے، یہ درمیان میں جملہ مترجمہ ہے نا واللہ یعلم انک رسول، اب آگے ہے کہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ وہ تو کہہ رہے ہیں نشهد انک لرسول اللہ، تو کاذبون کیسے ہوئے؟ آپ اللہ کے رسول تو ہیں۔ بات سمجھیں بھئی، کافر بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو حضور اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو یہ کیسے جھوٹ ہو گیا؟ بھئی یہ تو جھوٹ نہ ہوا نا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں، اللہ نے فرمایا آپ رسول اللہ ہیں، لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ کس بات میں جھوٹے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ قرآن جو ہے نا، یاد رکھو یہ ایک
بحر ہے، دریا ہے، اس میں جتنا ہی تدبر کرو گے نا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو کئی دفعہ دیکھا، اب 90 سال سے عمر اوپر ہو گئی، آنکھیں جواب دے گئی، گھٹنے جواب دے گئے، اعضاء جواب دے گئے، ترجمہ قرآن شریف کا لے کے بیٹھے ہوتے تھے، اور ہم دل میں سامنے تو جرت نہیں کر سکتے تھے ان کے، ماشاءاللہ ان کی طبیعت میں بڑا جلال تھا، لیکن دل میں ہم چھوکرے تھے نا، پڑھتے چھڑتے ہم دل میں ہنستے تھے کہ پتہ نہیں والد صاحب کو کیا ہو گیا ہے، 90 سال ہو گیا قرآن پڑھاتے پڑھاتے، دنیا کی کوئی تفسیر نہیں جو انہوں نے نہیں پڑھائی، جلالیں انہوں نے پڑھائی، پیداوی انہوں نے پڑھائی، کشاف انہوں نے پڑھائی، نصری انہوں نے پڑھائی، ابن کثیر انہوں نے پڑھائی، ابن جریر انہوں نے پڑھائی، خادم انہوں نے پڑھائی، مدارک انہوں نے پڑھائی، کون سی تفسیر ہے جو والد صاحب نے نہیں پڑھائی؟ اور رات کو ترجمہ دیکھ رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا بھی شاید عادت ہو جاتی ہے نا آدمی کو، تو ایک دن وہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو میں نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا حضرت کیوں آپ، اندھیرا ہے، بتیاں بھی اس وقت بڑی کمزور ہوتی تھیں، پھر نظر بھی کمزور ہے، آپ ترجمہ دیکھتے ہیں، ساری زندگی تو پڑھانے میں گزر گئی۔ فرمانے لگے بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو جتنی دفعہ دیکھا ہے اللہ نے اور موتی دیے ہیں، تم لوگ جاہل ہو، تمہیں کیا پتا قرآن کیا ہے؟ تم لوگوں کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ دارا بھائی یدربو اور نصر ینصرو میں کیا فرق ہے، تو تم قرآن کیا سمجھو گے؟ جس بندے کو صرف نہ آتی ہو، باپ بھی نہ جانتا ہو، ماضی معلوم مجہول میں بھی فرق نہ کر سکتا ہو، قرآن کیا سمجھے گا؟ اسی لیے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اپنے دور میں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو وہ فرماتے تھے، کبھی کبھی آتے نا اپنے جوش میں، تو فرماتے تھے کہ لم یفہم اعجاز القرآن الا الاعرجان وانا ثالثہما، فرماتے تھے قرآن کے اعجاز کو سمجھا ہے تو دو لنگڑوں نے سمجھا ہے۔ وہ کیوں؟ کشاف بھی لنگڑا تھا اور زمخشری بھی لنگڑا تھا، اخفش بھی لنگڑا تھا، زمخشری بھی لنگڑا تھا، دونوں لنگڑے تھے ٹانگ سے، لیکن امام تھے نحو کے، اچھا تھے بھی معتدلی، لیکن قرآن تو سمجھ رہے ہیں، چونکہ قواعد کا جب بادشاہ ہے تو قرآن تو وہ سمجھے گا نا کہ یہاں مفعول ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول بہی ہے، مفعول لہو ہے، مفعول معہو ہے، یہاں کیا ہے، تو ترجمے تو پھر لطف آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اعجاز قرآن کو ان دو لنگڑوں نے سمجھا، اللہ کا شکر ہے میں بھی تیسرا ہوں جیسے اعجاز قرآن کو سمجھا، یعنی اپنے زمانے میں، ورنہ ان سے پہلے بڑے لوگ پیدا ہوئے، آخر علامہ صاحب بھی تو کسی کے شاگرد تھے نا، ان کے بھی تو استاذ تھے نا، لیکن اعجاز قرآن جو ہے جن لوگوں کو اللہ نے اس سے تعلق نصیب فرمایا ہے نا، تو سبحان اللہ، پھر ان کو ہی پتا ہوتا ہے کہ قرآن کی حلاوت کیا ہے، قرآن کی لذت کیا ہے، اور قرآن میں ڈوب جانے کا مزہ کیا ہے۔ وہ تو قرآن میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ دنیا الٹ جائے ان کو پتہ نہیں لگتا۔ تو اب سمجھو کہ بھئی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتا ہے جھوٹے، تو اب سمجھو کہ بے اعتبار ظاہر تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور حضور پاک نے دیکھنا ہے ظاہر کو، بات سمجھو۔ حضور کے سامنے، اب آپ کے سامنے ایک آدمی کہے لا الہ الا اللہ رسول اللہ، بات ختم ہو گئی۔ تو کسی اپنا حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور بڑے مناظر تھے اہل بدعت کے خلاف، ان کا مناظرہ ہو رہا تھا، تو آگے جو بریلویوں کا مناظر تھا نا، بدبخت اللہ پتہ نہیں مر گیا زندہ ہے، اس نے کہا کہ مولوی صاحب تم تو وہاں بھی ہو، گستاخ رسول ہو، اور گستاخ رسول کافر ہوتا ہے، میں کافر سے کیا مناظرہ کروں، میرے مناظرے کے لیے کوئی مسلمان لے آؤ۔ بڑے آرام سے مولانا نے کہا بھائی حضرات
دیکھو سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ فرمایا اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اب چلو مناظرہ کرو، چلو۔ انہوں نے کہا اب تو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا، چلو پہلے آپ کے نزدیک میں مسلمان نہیں تھا، اب تو تم بھی میرے کلمے کے گواہ ہو کہ میں مسلمان ہوں، اب کیا کرے یاری؟ تو اس لیے حضور پاک نے تو ظاہر کو دیکھنا ہے نا، کہ ایک آدمی آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، حضور پاک تو ظاہر پہ عمل کریں گے نا، لیکن اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ ظاہر کو جانتے ہیں، میں تو اندر کو بھی جانتا ہوں نا، میں گواہی دے دوں، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، ان کے اندر نہیں ہے ایمان، اور ایمان ہوتا ہی دل میں ہے، جب ایمان نہیں ہے تو جھوٹے ہیں۔ ایمان جو ہے وہ تو زبان کا اقرار نہیں ہوتا ہے نا، وہ تو تصدیق بالقلب ہوتا ہے۔ لاکھ بندہ زبان سے کہتا رہے لیکن اگر دل میں نہیں تصدیق ہے تو مومن نہیں ہے۔ آپ تو ان کی ظاہری بات کو سن رہے ہیں نا، کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں۔ اب جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کو تم مسجد میں آتا جاتا دیکھو، نماز پڑھتا دیکھو، فاشہدوا لہ بالایمان، تم گواہی دیا کرو بھی یہ مومن ہے، ایمان والا ہے، کیونکہ مسجد ایمان والوں کا گھر ہے۔ تو آپ تو جانتے ہیں نا ان کے ظاہر کو میرا مدنی، پر میں تو ان کے باطن کو بھی جانتا ہوں نا۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں گواہی دیتا ہوں ان کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کے اندر تصدیق قلبی نہیں ہے، یہ مجرد اقرار باللسان ہے، اور اسلام کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اب یاد رکھو بھی جب آ گیا تو اب آگے اللہ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ اب اللہ فرماتے ہیں اتخذوا ایمانہم، یاد رکھو ایمان مانا جمع ہے قسم، اتخذوا ایمانہم، انہوں نے اپنی قسموں کو جنتن مانا ڈھال، یہ قسمیں کھا کے قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں تاکہ اللہ کے عذاب سے اور مسلمانوں کے عتاب سے بچ جائیں۔ تو اب یہاں بھی لفظ ایمان دلالت کر رہا ہے کہ وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ نشہد سے مراد ان کی قسم تھی، اسی لیے اللہ آگے فرمائیں گے اتخذوا ایمانہم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ تو اس لفظ شہادت میں گویا قسم ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں یہ کوئی سچی قسمیں نہیں ہیں، یہ تو ڈھال بنا رہے ہیں۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ میرا محبوب یہ ظاہراً جو قسمیں کھا رہے ہیں اس لیے قسمیں ہیں کہ مسلمان ہم پہ اعتماد کریں اور ہم ان کے ساتھ مل کے رہیں تاکہ ہمیں ان سے کوئی نقصان نہ پہنچ سکے، کیونکہ وہ ڈر گئے تھے کہ اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح دے دی ہے، کفار کی کمر ٹوٹ گئی ہے، تو وہ بھی گھبرا گئے کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو اب جھوٹی قسمیں کھا کے ڈھال بنا رہے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں۔ اچھا یہاں دو لفظ ہیں، اس پہ غور کریں قرآن میں، اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، فصدوا عن سبیل اللہ، بس روکتے ہیں اللہ کے رستے سے، یا روکا انہوں نے اللہ کے رستے سے، تو کیا معنی ہوا؟ اس لیے اس کو سمجھیں، اس میں دو باتیں ہیں، دو قول ہیں۔
ایک قول تو یہ ہے کہ بھئی اتخذوا ایمانہم جنتن، یہ جھوٹی قسمیں کھا کے ڈھال بناتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ ایک تو میرا مدنی ان کا یہ جرم ہے نا کہ جھوٹی قسمیں کھا کے مسلمانوں کے آگے بچنے کے لیے ڈھال بن رہے ہیں، اور دوسرا صرف یہ جرم نہیں کہ بدبخت یہ کافر ہیں، بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ دیکھو نا، ایک آدمی ہے کافر ہوتا ہے، ایک ہے کہ کافر بھی ہے لیکن دوسرے کو بھی مسلمان نہیں ہونے دیتا۔ جیسے قرآن میں ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ ویصدون عن المسجد الحرام، مکے کے کافر جو ہیں خود بھی بدبخت کافر ہیں، لوگوں کو بھی اسلام کے رستے سے روکتے ہیں، لوگوں کو بھی مسجد الحرام آنے سے روکتے ہیں، لوگوں کو عذاب دیتے ہیں، مارتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ دو۔ تو اب یہ تو ایک صرف کافر ہے، ایک کافر بھی ہے اور دوسروں کو روکنے والا بھی ہے، تو اس کا جرم بڑھ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں، ایک تو خود جھوٹے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں اور اس کو بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں، اور دوسرا جرم ان کا یہ ہے کہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں، وہ خدا کے بندو مسلمانوں کی جماعت میں نہ جاؤ، مر جاؤ گے، ان کے پلے میں تو کچھ بھی نہیں۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، وہ یار تم کافروں سے کیسے لڑو گے، ان کے پاس اتنی طاقت ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یار مر جاؤ گے بھائی، ان کے چمچے بن کے گزارا کرو، وقت گزارو، ان کے تابع ہو جاؤ، ان کے پیچھے لگ جاؤ، نیچے لگ جاؤ، پیسہ بھی ملے گا، نوکریاں بھی ملے گی اور تمہاری چمڑی بھی بچی رہے گی۔ تو اسی طرح یہ منافقوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ مومن تو یہ باتیں تو نہیں سوچتا نا، مومن یہ سوچتا ہے یار کافر اگر تکڑا ہے تو میں مر جاؤں گا نا، بس اور کیا ہو جائے گا، تو جب میری موت ہی شہادت ہے تو پھر مجھے کیا غم ہے۔ تو میں اگر زندہ رہ گیا اللہ کی رحمت سے تو غازی بن جاؤں گا، مر گیا تو شہید ہو جاؤں گا، تو میرے لیے تو کوئی گھاٹے کا سودا ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک تو قسمیں کھا کے ڈھال بناتے، دوسرا لوگوں کو بھی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا راستہ، اسلام کا راستہ، دین کا راستہ، میرے نبی کا راستہ، اس کو کہتے ہیں سبیل اللہ۔ سبیل مانا راستہ، جیسے بہت ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کا، اسی لیے سبیل اللہ، جہاد کے راستے کو بھی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ سبیل کا معنی مسافر بھی ہوتا ہے، ابن السبیل مسافر کو بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال تو معنی کیا ہوا کہ ایک تو قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، دوسرا لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں، دو جرم ہو گئے نا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل جرم سمجھو، اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، یہ جھوٹی قسمیں کھانا جو ہے یہی لوگوں کو روکنا ہے۔ ان کا یہ جھوٹی ایک ہے کہ لوگوں کو الگ، ایک ہے نہیں، ان کا یہ جھوٹی قسمیں کھانا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانا، یہ بھی دھوکہ ہے کہ یار تم بھی ہماری طرح ایسے کیا کرو، بس کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ بھی تو ایمان سے روک رہے ہیں نا، ان کو راستہ بتلا رہے ہیں نا، کہ جیسے ہم دھوکہ دے رہے ہیں کہ مسلمان بھی راضی اور ہماری جماعت بھی راضی ہے کہ باب سلمہ اللہ اللہ اور باب رحمن رام رام، تو ہم اللہ اللہ والوں کے ساتھ اللہ اللہ کر لیتے ہیں اور ہندوؤں کے ساتھ رام رام کر لیتے ہیں۔ تو بھائی تم بھی ایسی پالیسی رکھو یار، مرنجان مرنج بن جاؤ، جب کوئی مسلمان اور موحد لوگ ہوں وہاں توحید کی تقریر کیا کرو، اور جہاں قبر پوجنے والے ہوں وہاں اولیاء اللہ کی تعریف کیا کرو، گاڑی چلتی رہے گی، تمہیں تو دونوں طرف سے حلوہ ملے گا نا۔ تو اگر ایک پارٹی پہ چوٹ مارو گے تو پھر اپنا نقصان تو کرو گے نا۔ تو گویا ان کا یہ جھوٹی قسمیں کھا کے مسلمانوں میں ملنا جو تھا یہی روکنا ہے، یہی اللہ کے راستے سے روکنا ہے کہ بجائے کھڑے ہو کے جھوٹے بن کے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ لفظ کافروں کے ساتھ تو نہیں ذکر کیا، انہم
ساء ما كانوا يعملون. لیکن منافقوں کے ساتھ ذکر کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ کافر کا کفر جو ہے تو کھلا ہے، ظاہر ہے، باہر ہے، اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اصل برا کام تو ان کا ہے کہ ظاہر میں کچھ ہے اور باطن میں کچھ ہے. ظاہر میں ایمان ہے اور باطن میں کفر ہے. یہ جو دھوکہ دینا ہے، یہ جو نفاق ہے، یہ بہت بڑا بھیڑا عمل ہے کہ آدمی اندر کچھ ہو اور باہر کچھ ہو. انہم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. اب اللہ فرماتے ہیں ذالک بأنہم، اس لیے کہ یہ ایمان لائے پھر کفر کیا. فطبع، پھر مہر کر دی گئی ان کے دلوں پہ. فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اب یہ دین کی باتوں کو نہیں سمجھتے. تو اب سمجھیں کیا مانا ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا. تو وہ تو ایمان لائے ہی نہیں. منافق جو ہیں وہ تو ایمان ہی نہیں لائے. تو ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا. بعض علماء نے فرمایا وہ منافقین کے بارے میں ہے، اور یہ آیت جو ہے مرتدین کے بارے میں ہے، جو ایمان لانے کے بعد ایمان سے نکل جائیں، ان کے بارے میں ہے کہ ایمان لائیں اور پھر کافر ہو جائیں. تو ایسے لوگوں کے دلوں پہ پھر مہر لگ جاتی ہے، پھر ان کو کوئی حق بات سمجھ نہیں آتی. ایک بات یاد رکھیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس آیت کا تعلق بھی منافقوں سے ہے. ذالک بأنہم آمنوا بالظاہر ثم کفروا بالباطن. یہ ظاہراً ایمان لائے لیکن اندر سے انہوں نے کفر کیا. ذالک بأنہم آمنوا ظاہراً ثم کفروا باطنا. یہ ایمان لائے ظاہر میں اور کفر کیا باطن میں. پھر سزا کیا ملی؟ وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. اسی طرح قرآن کہتا ہے دوسری ختم اللہ علی قلوبہم. طبع ختم ایک ہی معنی ہے، مہر سیل لگا دی گئی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اور کہیں قرآن کہتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اور کہیں قرآن کہتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. تو مہر لگ جانے کا کیا مانا کہ اب ان کے دلوں کو بند کر دیا گیا ہے، کوئی بھلائی کوئی خیر کی بات اندر داخل ہی نہیں ہوتی. اور جو دیکھیں نا کسی چیز کو آپ سیل کر دیں تو اب جیسے باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی ہے، اندر والی بھی باہر نہیں آ سکتی نا. بات سمجھو. دیکھیں نا آپ نے ایک مثلاً ایک بوتل لی ہے تو وہ سیلڈ ہے. تو سیلڈ کا کیا معنی ہے کہ بھئی آپ چیک کرتے ہیں سیل ہے، ہاں بھئی اس کا معنی اس میں اور کچھ نہیں ملایا گیا. اچھا جیسے کچھ ملایا نہیں گیا اس کے اندر سے کچھ نکالا بھی نہیں گیا، سیل ہو گئی. تو اب ان کے اندر کفر ایسے پکا ہو گیا ہے، مہر لگ گئی ہے، نہ کفر باہر نکلتا ہے نہ ایمان اندر داخل ہوتا. تو اس لیے علماء نے فرمایا ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یاد رکھیں یہاں قلب آیا، دل کا ذکر آیا اور آگے آیا کہ نہیں سمجھتے. تو معلوم یہ ہوا کہ سمجھ کا، بصیرت کا، تصدیق کا اور علم کا مرکز جو ہے وہ دل ہے، وہ دماغ نہیں ہوتا. اصل چیز دل ہے. کیوں؟ اگر دماغ نہ ہو تو پاگل زندہ رہ سکتا ہے، لیکن دل اگر حرکت چھوڑ دے تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اور پھر ہر جگہ اللہ نے دل کو رکھا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اسی طرح قرآن کہتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟
یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اصل چیز جو ہے وہ قلب ہے، اسی لیے ایمان کی تصدیق بھی قلب ہے، اور اصل دین کے سمجھنے کا مقام بھی قلب ہے، اور جب دل میں چیز آ جائے اور دل کی اصلاح ہو جائے تو پھر سارے بدن کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر دل ہی بگڑ جائے، اذا صلحت صلح الجسد كله، حضور نے فرمایا جب دل ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہوتا ہے، واذا فسدت، جب دل بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ تو اصل مدار جو ہے وہ دل پہ ہے، یاد رکھو۔ اس لیے قرآن بار بار دلوں کا ذکر کرتا ہے، انھا لا تعمل الابصار ولیکن تعمل قلوب التی ہی فی الصدور۔ اللہ نے فرماتے ہیں یہ صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل اندھا تو وہ ہے جو دل کا اندھا ہو۔ آنکھوں کے اندھے کا کیا فرق پڑتا ہے؟ آنکھوں کے اندھے تو عبداللہ ابن مکتوم بھی تھے، آنکھوں کے اندھے تو صحابہ بھی تھے، آنکھوں کے اندھے تو تابعین بھی تھے، آنکھوں کے اندھے تو محدثین بھی تھے، آنکھوں کے اندھے تو بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی تھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل تو اندھا وہ ہے جو دل کا اندھا ہے، یہ پھر آنکھیں کیا؟ اس لیے فرمایا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ اب جناب یہاں ایک سوال ہے، پھر اچھی طرح سوال کو سمجھیں۔ منافقین جو ہے نا جی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی ہے، ہم نے ان کے دلوں پہ سیل لگا دی، بند کر دیا، ختم ہو گئی بات، اب یہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں جب اللہ نے ہمارے دلوں کو ہی بند کر دیا، سیل کر دیا ہے، تو پھر ہم نہیں سمجھے ہمارا کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں پھر ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہمیں خواہ جہنم میں ڈال رہے ہو، آپ نے تو مہریں لگا دی، ہم سمجھتے کیسے؟ آپ نے تو ہمارا دروازہ ہی بند کر دیا نا، تو جب دروازہ ہی بند ہو گیا تو ہم اندر کیسے آتے ہیں؟ تو اس لیے پھر آپ ہمیں کیوں سزا دے رہے ہیں؟ تو اصل بات سمجھیں، دیکھیں نا قرآن کے ایک ایک لفظ، یہاں کیا لفظ ہے؟ ذالک بانہم آمنوا ثم، یہاں ثم ہے، یاد رکھو۔ مثلا ایک حرف ہوتا ہے وا، ایک ہوتا ہے فا، ایک ہوتا ہے ثم۔ تو یاد رکھیں کہ وا جو ہے یہ جمع کے لیے ہوتا ہے، جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر یعنی اکٹھے آئے۔ فبکر، اس کے بعد پھر بکر بھی آ گیا، ثم زید، لیکن ان کے کافی دیر بعد پھر زید بھی آ گیا۔ تو ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے، فا تعقیب کے لیے ہوتی ہے، اور وا جمع کے لیے ہوتی ہے۔ اب اسی کو آپ سمجھیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ قرآن سمجھنا کتنا اللہ کی رحمت ہوگی۔ فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ نہیں کہ فوراً کافی عرصے کے بعد پھر جو ہے نا ان نے کفر کیا، جیسے بعض لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے کہ ایمان لانے کے بعد کچھ عرصہ رہے، حضور کا کاتب بن گئے، پھر مرتد ہو گیا۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا طبع، یہاں فرمایا فطبع، اشارہ یہ کیا کہ ہم پہلے مہر نہیں لگاتے، جب وہ کفر کر کر کے انتہا پہ پہنچ جاتی ہیں۔ اب اللہ کو تو پتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لے آئے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ میرا مدنی برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ نہیں مسلمان ہوتے، یہ نہیں مان لاتے۔ اس کے بعد پھر میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ تو یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ پہلے کسی کے دلوں پر مہر نہیں لگاتے، پہلے اللہ آپ کو دل دیتے ہیں، عقل دیتے ہیں، فہم دیتے ہیں، سمع دیتے ہیں، بصر دیتے ہیں، آپ کو سمیع بصیرہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، دلائل آئے، معجزات آئے، آیات آئے، بینات آئے، پھر بھی تم نہیں مانتے ہو، جب اللہ کہتے دفع کرو لعنتیوں پر مہر لگا، بس ختم۔
یہ نہ ایمان لائے ہیں اور نہ آئندہ لائیں گے، چونکہ اللہ تو جانتا ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے بھی کہا انک ان تذرہم یضلوا عبادک لن یلدوا الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اگر اب کافروں کو آپ نے چھوڑ دیا نا، یہ ایسے بدبخت ہیں، ان کی آنے والی نسلیں بھی کافر ہوں گی، ان کی آگے جو نسل پیدا ہوگی نا وہ بھی کافر ہوگی، ان کو بس برباد کر دیں۔ اسی لیے ہمارے جماعت دوسری پارٹی جو ہے نا ماشاءاللہ حلوہ علی، وہ کہتی ہے دیکھو بھائی، یہ وہابی کہتے ہیں کہ یعلم ما فی الارحام، الرحم کے اندر کیا ہے، ارحام کے اندر کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، مومن ہے، کافر ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں وہابیوں کو کیا پتا، دیکھو نوح علیہ السلام کو ارحام کا علم ہے کہ نہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے آئندہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی کافر ہوں گے۔ کہتے ہیں دیکھو جناب، نوح علیہ السلام کو ارحام کا علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ انک ان تذرہم یضلوا عبادک فلن یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ہرگز نہیں پیدا ہوگی یتیم نسل مگر فاجر بھی ہوں گے، کافر بھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو ارحام کا علم ہو گیا، تو جب نوح علیہ السلام کو ہو گیا تو حضور تو ان سے بھی افضل ہیں، تو پھر ان کو کیوں نہیں ہے؟ تو اصل بات یہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ خدا جانے یہ ضد میں ایسا کرتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی بات، یا تو ضد ہے یا پھر جہالت ہے، یا پھر وہی بات ہے کہ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کے حق کو بیچتے ہیں اور پیسے ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ دیکھو نا جی، ورنہ آپ دیکھیں ایمان سے کہیں چھوڑیں مولوی مکی مدنی چھوڑیں، آپ کو بھی اللہ نے عقل دی ہے۔ اب ایام حج میں 30 لاکھ آدمی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ عشر الاواخر رمضان شریف میں ائمہ حرمین کے پیچھے کبھی 20 لاکھ، کبھی 25 لاکھ، کبھی 30 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اور 30 لاکھ آدمی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور 200 آدمی الگ کھڑے ہیں جی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب کیا مجھے بتائیں کیا ہے یہ؟ ضد ہے، ہٹ ہے، یا باقی جاہل ہے؟ یعنی 30 لاکھ آدمی جن میں علماء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، وہ تو پڑھ رہے ہیں، صرف ان 200 کہتے ہیں نہیں جی ان کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی، یہ تو وہابی ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ ایسی باتیں کہنے والے جو ہیں کیا ضد ہے کہ بھئی نہیں ماننا، بس آپ جو مرضی آئے کہتے ہیں بس ہم نے نہیں ماننا، یا پھر یہ ہے کہ نعوذ باللہ جہالت ہے، ورنہ انہوں نے کیسے دیکھ لیا کہ بھئی جہاں ہر وقت اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہر وقت تکبیر میں اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہر وقت وطر کی دعا میں جب دعائے قنوت ختم کرتے ہیں تو صلی اللہ علی سیدنا محمد درود میں ختم کریں، وہ کیسے نبی کو نہیں مانتے؟ کیا جاہل ہیں؟ یا پھر ضد ہے کہ بھئی میں نہ مانوں؟ اب حضرت ابو بکر، حضرت عمر جو ساتھ سوئے ہوئے ہیں، اس کے بعد بندہ جا کے روضے پہ کھڑا ہو صلاۃ السلام بھی پڑھے پھر بھی نہ مانے، کوئی علاج ہے؟ وہ ایک شیعہ تھا، وہ کہتا تھا کہ بھائی یہ حضور کے ساتھ اس لیے سوئے ہوئے ہیں کہ حضور کو جب قیامت میں اٹھیں گے تو ان کے پکڑنے میں تکلیف نہ ہو، یہ مجرم ہیں ساتھ لٹائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا شریف آدمی تم کتنے مجرم گھر کو رات میں لٹاتے ہو؟ کوئی عقل کرو، ضد کا کوئی حل ہے؟ تو جب آدمی کو صفراء ہو جائے نا پھر اس کو میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے۔ حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ عائشہ میں نے سارے صحابہ کا احسان اتار دیا ہے، صرف ایک تیرا ابا ہے جس کے میں احسان نہیں اتار سکا ہوں، میں قیامت والے دن اللہ سے درخواست کروں گا کہ میرے بدلے میں میرے احسان اتارو۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں مجرم بنا کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ پکڑنا مشکل ہوگا، جبریل کو بھی پکڑنا مشکل ہوگا، فرشتوں کو بھی پکڑنا مشکل ہوگا۔ کوئی عقل کرو۔
اچھا تم بھی ایسا کرو نا کہ تمہارے نزدیک بھی تو وہابی مجرم ہے نا، تو جو وہابی مرے تم بھی اللہ والوں کے ساتھ جا کے ان کو دفن کرو تاکہ پکڑنے میں تکلیف نہ ہو، آسانی ہو جائے گی نا۔ جہاں جہاں تمہارے بزرگ دفن ہیں روزے میں، وہاں ہمارے وہابیوں کو ساتھ لٹاؤ تاکہ ان کو پکڑنے میں تکلیف نہ ہو قیامت میں۔ کوئی عقل ہے؟ انا للہ و انا، تو اس لیے قرآن نے ایک لفظ میں بتلا دیا کہ ہم ایسے مہر نہیں کرتے، ہم دیکھ جان کے بعد میں مہر کرتے ہیں جب وہ ایمان لانا نہیں چاہتے، جب ان کے لیے نصیحت، اس لیے فرمایا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور جملہ بھی اسمیہ ہے، مبتدا خبر ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے ثبات و دوام پہ۔ میرا مدنی یہ نہیں کہ صرف ابھی نہیں سمجھتے کل عقل آ جائے گی، نہ یہ بالکل نہیں سمجھتے، نہ سمجھیں گے قیامت تک بھی نہیں سمجھیں۔ ادھر یہ جملہ اسمیہ آ گیا وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ اللہ کہتے ہیں جی کہ نماز عید کی انتظار جو ہے سورج طلوع ہونے تک کیوں ہے؟ اس لیے کہ فجر نماز کے بعد سورج طلوع تک وہ نماز نہیں ہوتی۔ میں ایک آدمی کو فرض نماز کے بعد سنن ادا کرتے وقت پوچھا تھا، پھر خاموش ہو گئے تھے، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیا سوال کر رہے ہو؟ کہ جی عید کی نماز میں سورج نکلنے کی دیر کیوں کی جاتی؟ بھی حضور پاک نے جس وقت پڑھی ہم اس وقت پڑھیں گے یا پہلے پڑھ لیں گے؟ اب تم کہو کہ جناب عشاء کی نماز جو ہے وہ رات کو 8:30 بجے کیوں پڑھتے ہیں، وہ رات کو 1:30 بجے کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک بات ہے، اللہ نے 5 نمازیں مقرر کی ہیں اور اوقات معین کر دیے ہیں، جبریل نے پڑھا کے دکھلا دیے ہیں، اور حضور کا کوئی فیصلہ اللہ کی وحی کے بغیر نہیں ہوتا۔ جب حضور نے اس وقت پڑھی ہم بھی اسی وقت پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھی جائے گی۔ اور دوسری یہ حدیث بھی موجود ہے کہ بھئی فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھو حتی تطلع الشمس، جب تک کہ سورج نہ نکلے۔ صرف نکلے نہیں بلکہ قید رمح نکلنے کے بعد بلند ہو جائے پھر نماز اشراق پڑھو۔ تو یہی تو امام حنیفہ فرماتے ہیں نا کہ بھئی مسجد میں بھی حرم میں بھی فجر کے بعد طواف کی 2 رکعتیں بھی نہ پڑھو جب تک کہ سورج نہ نکلے۔ اسی لیے یہاں عید بھی تو نہیں پڑھتے نا جب تک کہ سورج نہ نکلے۔ اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا، اور پھر حضور نے جو ہمیں وقت سکھایا ہے اس میں اگر مگر چونکہ چنانچہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی حضور نے مقتدی کو منع فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو بھی منع فرمایا ہے، پتہ نہیں کیا دماغ خراب ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر اذا قلت له انصت فقد لغوت، اگر تم نے اس کو کہا بھی چپ کرو تو تمہارا ثواب بھی گیا۔ یہ مقتدی کے لیے حکم ہے یا امام بھی چپ کر کے کھڑا رہے، خطبہ بھی نہ دے، وہ بھی نہ بولے؟ عقل کرو، اگر امام نے بولا ہے تو اس میں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ امام قرآن پڑھ رہا ہے تم پیچھے چپ کرو، یہ تھوڑے کہ امام بھی چپ کرے، پڑھے کون پھر؟ کہتے ہیں جی کہ اہل مکہ کے لیے 11 یا 12 کو مینا میں رہنا ضروری ہے۔ دیکھو بھی بات سمجھو، مینا میں رہنا مکے والا ہے، مدینے پاک والا ہے، باہر والا ہے، سب کے لیے سنت ہے، بلکہ حنابلہ رحمہم اللہ تعالی علیہم کے نزدیک تو واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر نہیں رہے گا تو دم پڑ جائے گا۔ باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبیت مینا سنت ہے، یعنی مینا میں رات گزارنا سنت ہے، دن گزارنا ضروری نہیں ہے۔ اب تو حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مینا میں اگر ہم سارے رہنا شروع کر دیں گے تو پہلے تو حاجیوں کو بھی جگہ الحمدللہ اتنا حاجی آتا ہے پوری نہیں ہوتی، مزدلفہ میں ان کو رہنا پڑتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی نہیں رہے گا تو کوئی حرج نہیں۔
اور یہ نیت کر لو کہ بھئی میں دوسروں کی تکلیف کا باعث نہ بنوں، میرا تو گھر ہے، میرا وطن ہے، میری جگہ ہے، میں جانتا ہوں رات کو میں گھر آ جاؤں گا، کل کو میں جاؤں گا دیوال کے بعد یا ظہر کے بعد جا کے کنکری مار کے واپس آ جاؤں گا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور سب ایسا کر سکتے ہیں، جیسے آج کل اکثر حجاج کے گھر عزیزیہ میں ہوتے ہیں، وہ عزیزیہ آ گئے، کنکری ماری، پھر واپس آ گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی کہتے ہیں جی کہ حنفی حضرات کا تو بابا ایک ہی مسئلہ ہے کہ قصر جو ہے وہ سفر میں ہوتی ہے۔ اگر آدمی مسافر نہیں ہے تو نماز پوری پڑھے گا، لیکن حنابلہ رحمہ اللہ اور شوافی فرماتے ہیں کہ حج میں مسافر ہے یا نہ مسافر ہے سب نماز قصر پڑھیں گے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ چاہے آدمی مکے کا ہے چاہے آدمی مدینے پاک کا ہے، وہ کہتے ہیں نماز قصر ہوگی، مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی حضور نے قصر پڑھی ہے، تمہاری جو دلیل ہے تو حضور تو مدینے پاک سے آئے ہیں، وہ مکے پاک سے تو گئے ہی نہیں۔ آپ تو ہمیں یہ دکھلائیں کہ بھئی یہ 10 صحابہ ہیں جو مکے سے گئے تھے اور انہوں نے نماز قصر پڑھی ہے، پھر تو ہے بات۔ ہم تو پھر بھی ایک دلیل ہے کہ حضرت عثمان نے وہاں نماز پوری پڑھی۔ ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کہتے پورے گھر نہیں ہونے کا، میں تو مکے کو گھر بنا لیا ہے۔ تو بہرحال میرا جو ایک طالب العلم کا مشورہ ہے وہ یہ ہے، آپ اس جھگڑے میں نہ پڑیں، یہ علمی اختلاف ہے، افضل غیر افضل، اولا غیر اولا کی باتیں ہیں۔ اگر اللہ تمہیں مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں ائمہ حرم کے پیچھے جماعت میں پہنچا دے، انہی کے ساتھ پڑھ لو، قصر پڑھ لو، جمع کر لو، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں۔ اور اگر تم وہاں نہیں پہنچتے ہو تو اپنے اپنے خیمے میں ہر مسلک کے لوگ ہوں گے، جماعتیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ کہتے جی کہ میقات جو ہے، یہ جو مواقیت ہیں، ان کا تعین جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا نہیں۔ ہمارے پاس جو حدیث پاک ہے اس میں ہے وقت رسول اللہ ہے، حضور پاک نے میقات معین کی۔ اور بعض علماء کہتی ہیں کہ بھئی ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا، اس وقت اللہ نے آدم کو بھی بتلا دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی بتلا دیا تھا، لیکن جو حدیث مبارک ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک نے معین فرمایا، اور حضور کوئی بات خود نہیں معین فرماتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ مینا میں بھی خطبہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ وقوف عرفات اور شب مزدلفہ میں افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اس لیے کہ خود حضور نے فرمایا ہے افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، سب سے افضل ذکر جو میں نے کیا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو افضل عمل جو ہے ذکر ہے، اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، اسی طرح قرآن کہتے ہیں فاذکروہ کما، جیسے کہ ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو ذکر سب سے افضل عمل ہے۔ اور وہاں آئے مزدلفہ میں، اور مزدلفہ کی رات جو ہے وہ بھی لیلۃ القدر کی رات کے برابر افضل ہے۔ کہتے جی کہ میں خدام الحجاج میں ہوں، انڈیا سے ہوں، اور 15 مہینے سے میں مکے میں ہوں، آپ کا حج مفرد ہے؟ جو لوگ بھی رمضان میں مکے میں آ گئے ان کا حج مفرد ہے، آپ پر قربانی ہے ہی نہیں حج کی۔ کہتے جی کہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اور رشتے نہیں مل رہے ہیں، اللہ پاک سے سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تمام بچیوں کو باعث خیر، باعث عزت، باعث مودت رشتے نصیب فرمائیں۔
اور دوسرا علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو نا جی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر بھی کرو، اللہ سے نماز پڑھ کے مدد مانگو، یعنی بچی کو بھی کہہ دیں آپ بھی پڑھیں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ، اسی نیت سے کہ یا اللہ ہماری بچی کے لیے خیر کا رشتہ نصیب فرما۔ اور بعض علماء نے اپنے تجارب سے لکھا ہے کہ اگر وہ لڑکی خود، اس کی ماں، اس کا باپ 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں تو انشاءاللہ جلدی رشتے ہو جائیں گے۔ کوئی زندہ انسان ہے، اس کے لیے عمرہ کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو نصیب کرے۔ کہتے ہیں میں نے استلام کیا، ہاتھوں کو بوسہ نہیں دیا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر پاکستان سے چھٹی پہ آئیں تو احرام باندھ کے آئیں۔ احرام کیوں نہیں باندھ سکتا؟ چھٹی سے واپس آ سکتا ہے، احرام باندھنا مشکل ہے، روٹی بھی کھا سکتا ہے، ماشاءاللہ ہدیے بھی لا سکتا ہے، وہاں سے سامان بھی اٹھا کے سر پہ آ سکتا ہے، 2-4 دن احرام باندھ کے عمرہ نہیں کرے گا، دم بھی دینی پڑے گی، عمرہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ او بابا ہاتھوں کو بوسہ دیا، ہاتھ لگے تو بوسہ دو، نہ لگے کوئی ضروری نہیں۔ میں نے میڈیکل مشن میں ڈیوٹی کے دوران حج کیا تھا، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اب بھی مجھے میڈیکل مشن میں آیا ہوں تو میں اس دوران حج بدل کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اپنے والد کا، والدہ کا، دادا دادی جو بھی ہے ان کی نیت کر لیں۔ اگر کسی نے رکن یمانی پہ ہاتھ لگایا احرام میں، بعد میں احساس ہوا خوشبو، احساس چھوڑیں، وہ تو ہر وقت کعبۃ اللہ سے خوشبو آتی ہے نا، لوگ غلاف کو بھی لگاتے ہیں، جسد کو بھی لگاتے ہیں، رکن یمانی پہ بھی لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے ہاتھ کو خوشبو لگی ہے یا نہیں لگی؟ لگی ہے تو دھو ڈالو، نہیں ہے محض احساس ہے 2-4 ریال خیرات کر دو۔ مولانا نعمانی صاحب جو تھے، حضرت محمد مالک کان دہلوی کے ہم سبق تھے، لیکن مولانا منظور صاحب جو جماعت اسلامی کے ساتھ تائید کرتے تھے، بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا جماعت اسلامی کو، جماعت اسلامی میں وہ شامل نہیں تھے۔ لیکن جب مودودی صاحب مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان سے کچھ مسائل میں غلطیاں ہوئیں تو جتنے علماء تھے ان نے چھوڑ دیا۔ مودی منظور صاحب نے بھی چھوڑ دیا، امین حسن اصلاحی نے بھی چھوڑ دیا، ڈاکٹر اسرار نے بھی چھوڑ دیا، اور بڑے بڑے علماء سب ساتھ چھوڑ گئے۔ بہرحال اللہ سب پہ رحمتیں کرے، کسی کی موت کے بعد کوئی عیب جوئی نہ کیا کرو۔ لا تذکروا موتاکم الا بخیر، اپنے مرنے والوں کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا کرو۔ اگر کسی آدمی نے یہ نیت کی کہ موقع ملے گا تو حج کرے گا تو کوئی حج نہیں ملے گا، جب احرام باندھے گا لبیک پڑے گا تو پھر حج ہی بنے گا، ایسے تھوڑا کہ کرے گا، گی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی 6 ذی الحج کو حج کی نیت کرے یا 7 ذی الحج کو حج کی نیت کرے تو کوئی بات نہیں، احرام میں رہنا پڑے گا، چاہے تم کل سے نیت کر لو۔ اللہ